نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ تعلیم کے تحت میلاد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں دارالمدینہ اسکول سسٹم کے علاوہ دیگر اسکولوں کے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پرنسپلز، اسٹاف اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ سیرت رسول کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ یہ آمد کی خوشیاں منائیں، مگر جس نبی کے آنے کی خوشیاں منائیں ان کی تعلیمات کو بھول جائیں، یہ اچھا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بہت خوبیاں عطا فرمائی، یعنی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبیوں والا ہمارا نبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خوبیوں میں ایک خوبی وہ کیا ہے؟ سچائی۔ ہم مسلمان ہیں نا، الحمدللہ ہم سچے، ہمارے نبی سچے، ہمارا رب سچا، ہمارا قرآن سچا۔ ہماری زبان کیوں نہیں سچی؟ ہماری زبان بھی سچی ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات میں، مبارک زندگی میں سچائی ہی سچائی ہے، زبان پر، عمل پر سچائی۔ آپ کی تعلیمات سچائی، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، جو میرے نبی کی شان۔ نگران پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کو مسواک کے فوائد اور فضیلت بتائی اور انہیں بھی اس کے استعمال کا ذہن دیا۔ آخر میں حاجی محمد شاہد اتاری نے اسٹوڈنٹس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذہن دیا اور ان سے ملاقات بھی کی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فیضان مدینہ کراچی اور جامع مسجد فیضان رمضان پنڈی گیپ میں ایصال ثواب اجتماعات ہوئے۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری اور رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ محبت بڑاؤ کے تحت سلسلہ قادریہ کے بزرگ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو الفضل الاحمد المعروف اچھے میاں رحمت اللہ علیہ، حضرت یوسف شاہ غازی رحمت اللہ علیہ منوڑا والے اور دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحومین کے رشتہ داروں، شعبہ محبت بڑاؤ سمیت دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں اور حاضرین فیضان مدینہ نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کا بھی ذہن دیا۔ اس موقع پر قرآن خوانی بھی کی گئی۔ دوسری جانب پنجاب کے شہر پنڈی گھیپ میں قائم جامع مسجد فیضان رمضان میں شعبہ اطراف علاقے کے نگران اور رکن پاکستان مشاورت کے والد مرحوم کی برسی کے سلسلے میں اجتماع ہوا، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ حاجی وقار المدینہ اتاری نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ سندھ کے شہر شہداد پور میں مدرسۃ المدینہ کے تحت تقسیم اسناد اجتماع ہوا۔ کوٹ غلام محمد اور پریس کلب میں اجتماع میلاد اور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ رکن شورا نے کوٹ غلام محمد میں شخصیت کے گھر جا کر ان سے تعزیت کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے تحت سندھ کے شہر شہداد پور میں قائم فیضان ابراہیم مسجد میں تقسیم اسناد اور اجتماع میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے طلباء کرام، ان کے سرپرستوں، مقامی عاشقان رسول، اساتذہ کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا، بچوں کو عالم و حافظ بنانے جبکہ دیگر عاشقان رسول کو بھی علم دین حاصل کرنے، نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ بیان کے بعد رکن شورا نے دعا کروائی اور صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ نیز رکن شورا نے مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے طلباء کرام میں اسناد اور تحائف بھی پیش کیے۔ ادھر سندھ کے ہی شہر کوٹ غلام محمد میں مرحوم جنید اتاری کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار،
مقامی عاشقان رسول اور مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، علم دین سیکھنے، نماز کی پابندی کرنے، نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ آخر میں رکن شورا نے مرحوم جنید اتاری اور دیگر مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کروائی۔ صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ میرپور خاص سندھ میں قائم پریس کلب میں میڈیا ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی کے تحت محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمشنر فیصل احمد عقیلی، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر رشید مسعود خان، پریس کلب کے صدر نذیر احمد، نائب صدر اظہر کریم جیلانی، جنرل سیکریٹری عاطف بلوچ اور دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے بیان کیا اور شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے، علم دین سیکھنے، نماز کی پابندی کرنے، نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن دیا۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کی دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کوٹ غلام محمد میں ایک شخصیت ناظم امیر حسن قائم خانی کے گھر آمد ہوئی۔ اس موقع پر مختلف شعبہ جات سے وابستہ افراد بھی موجود تھے۔ حاجی محمد علی اتاری نے شخصیات کے چھوٹے بھائی حاجی ذوالفقار احمد قائم خانی مرحوم کے انتقال پر تعزیت کی اور ایصال ثواب کے لیے دعائیں مغفرت کروائی اور مرحوم کے اہل خانہ کو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا۔ اسلامیہ طبیہ کالج ملتان، واسا آفس ملتان اور پولیس ٹریننگ اسکول سرگودہ میں محافل میلاد منعقد کی گئی۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مدینۃ العلیہ ملتان پنجاب میں قائم اسلامیہ طبیہ کالج میں شعبہ رابطہ برہ حکیم کے تحت محفل میلاد منعقد کی گئی، جس میں پرنسپل، پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبے کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ محفل میلاد کا آغاز تلاوت و کلام سے ہوا۔ شعبہ نیو سوسائٹیز ملتان سٹی ذمہ دار نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے عاشقان رسول کو سنتوں پر عمل کرنے، فرائض کی پابندی کرنے اور نماز باجماعت ادا کرنے کا ذہن دیا۔ آخر میں دعا و صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوا۔ ادھر ملتان میں ہی قائم واسا آفس میں بھی محفل میلاد ہوئی، جس میں مینیجنگ ڈائریکٹر MD واسا ملتان خالد رضا خان و دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ محفل میلاد کا آغاز تلاوت و کلام سے ہوا۔ نگران ڈویژن مشاورت ملتان نے سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کی اور عاشقان رسول کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ دوسری جانب پنجاب کے ہی شہر سرگودہ میں قائم پولیس ٹریننگ اسکول میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں پولیس ٹریننگ اسکول کے افسران اور زیر تربیت نوجوانوں نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے حسن اخلاق، ایمانداری اور خدمت خلق کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا بھی ذہن دیا۔ لیا پنجاب میں دعوت اسلامی کے تحت مساجد کی تعمیرات کے سلسلے جاری ہیں۔ اسلامی بھائیوں نے مساجد کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، شخصیات کو تعاون کی ترغیب بھی دلائی۔ پنجاب کے شہر لیا کے علاقے لدھانہ کے چک نمبر 168 میں شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت مسجد و مدرسۃ المدینہ فیضان قرآن کی تعمیرات جاری ہے۔ شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے اسلامی بھائی نے مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ مسجد کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ شعبے کے اسلامی بھائی اور عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ کوشش کریں گے 4 سے 5 ماہ میں اس کی تکمیل ہو اور باقاعدہ نمازوں کا سلسلہ جاری ہو، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہو۔ ہم سارے الحمدللہ پورا امید ہیں کہ انشاءاللہ اس مسجد فیضان قرآن کو 5 ماہ میں مکمل کریں گے اور یہاں پر نمازوں کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ فیضان مدینہ شیخو پورہ میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت یوم قفل مدینہ منایا گیا۔ سعید آباد کی جامع مسجد میں نیک اعمال اجتماع ہوا۔ مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف یعنی اتوار مغرب تا پیر مغرب یوم قفل مدینہ منانے کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ترغیب ہے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ رسالہ خاموش شہزادہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ پنجاب کے شہر شیخو پورہ میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت یوم قفل مدینہ منایا گیا، جس میں شیخو پورہ ڈویژن مشاورت کے نگران، شیخو پورہ ڈویژن ذمہ دار، شعبہ مدرسۃ المدینہ کے ناظم، ذمہ دار اسلامی بھائیوں اور مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کو امیر اہل سنت کا عطا کردہ رسالہ خاموش شہزادہ پڑھ کر سنایا، قفل مدینہ لگانے کا ذہن دیا، جبکہ نگاہیں جھکا کر چلنے کی مشق بھی کی گئی۔ آخر میں شیخو پورہ ڈویژن مشاورت کے نگران نے دعا بھی کروائی۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے سعید آباد امین داؤد گوٹھ میں قائم جامع مسجد امین میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، علم دین سیکھنے، نماز کی پابندی کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔
شعبہ رابطہ برائے لائیو اسٹاک اینڈ ایگریکلچر شیخوپورہ پنجاب کے ذمہ دار سے تعزیت۔ شیخوپورہ ڈویژن مشاورت کے نگران نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ دعائے مغفرت بھی کروائی۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، مجھے بھی بخش یا رب، بخش ان کی پیاری امت کو۔ مدرسۃ المدینہ گرلز صدیق آباد کی بہترین کاوش، رواں سال 16 بچیوں کو قرآن پاک مکمل حفظ کرنے پر اسناد دینے کے لیے تقریب کا انعقاد۔ مدرسۃ المدینہ گرلز کے ذمہ داران بچیوں کی سرپرستوں نے شرکت کر کے بچیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ کراچی کے علاقے صدیق آباد میں قائم مدرسۃ المدینہ گرلز میں ایک پروقار تقریب اسناد کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچیوں کو حفظ و ناظرہ قرآن کی اسناد سے نوازا گیا۔ اس سال 2025 میں 16 خوش نصیب بچیوں نے قرآن پاک کو مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، جبکہ 75 بچیوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر کے سند حاصل کی۔ سرپرستوں نے اس عظیم کامیابی پر دلی مسرت کا اظہار کیا اور بچیوں کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ تقریب میں شریک اسلامی بہنوں کو موئے مبارک کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، جو اس بابرکت موقع پر بے حد خوش نظر آئیں۔ تقریب کو مزید روح پرور بنانے کے لیے ننھی بچیوں نے نعت خوانی اور بیانات بھی کیے۔ اختتام پر تنظیمی ذمہ داران کی جانب سے تقسیم اسناد، تحائف اور نیاز کا سلسلہ ہوا۔ یہ تقریب نہ صرف بچوں کی علمی اور دینی محنت کا اعتراف تھی، بلکہ والدین اور اساتذہ کے لیے بھی باعث فخر اور خوشی کا دن ثابت ہوا۔ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کا قافلوں میں سفر، دوران قافلہ نماز کا عملی طریقہ سکھانے سمیت دیگر حلقے ہوئے۔ دکان اور دیگر مقامات پر نیکی کی دعوت عام کی گئی۔ گزشتہ دنوں مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول کا بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر قافلوں میں سفر ہوا۔ راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے اجر و ثواب کے حصول کے لیے درس و بیانات سمیت سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کرتے ہوئے علم دین کی برکات کو بھی پایا، جبکہ دوران قافلہ ہی عاشقان رسول نے مسجد سے باہر جا کر دکان اور دیگر مقامات پر چوک درس دیا۔ نیز مقامی اسلامی بھائیوں نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں بھی نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دلائی اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کا ذہن بھی دیا۔ مختلف حلقوں کے دوران مبلغین دعوت اسلامی نے شرکائے قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کا عملی طریقہ اور غسل میت و کفن دفن کا طریقہ بھی سکھایا، جبکہ مختلف امور کے بارے میں معلومات دی گئیں اور مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اللہ تعالی دان ای دعوت اسلامی پریونو بیرونو دان ای دعوت اسلامی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت کراچی میں ردا پوشی کی عظیم الشان تقریب ہوئی۔ صاحبزادی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فارغ التحصیل طالبات کو ردائے فضیلت سے نوازا۔ دعوت اسلامی کا شعبہ جامعۃ المدینہ کراچی سٹی کے زیر اہتمام مقامی بینکویٹ میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ ایسٹ اور ملیٹ 2 کی درس نظامی یعنی عالمہ کورس مکمل کرنے والی طالبات کی ردا پوشی کے لیے پرنور تقریب منعقد ہوئی، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، نگران عالمی مجلس مشاورت و دیگر عالمی سطح کی ذمہ داران، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کی نگران، جامعات کی ذمہ داران، ناظمات، معلمات، فارغ و تحصیل طالبات، ان کی سرپرستوں سمیت تقریباً 1700 اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ ردا پوشی کی اس تقریب میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ مرحومہ کے لیے اصال ثواب کے لیے نیاز اور رسائل بھی تقسیم کیے گئے۔ اس بابرکت اجتماع میں صاحبزادی امیر اہل سنت نے درس نظامی و فیضان شریعت اور تخصص فی الفقہ طالبات کو ردائے فضیلت سے نوازا۔ ردا پوشی کی اس تقریب میں بذریعہ آڈیو لنک رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے بھی سنت و بھرا بیان کیا۔ آخر میں دعا اور صلاۃ و سلام پر اس روح پرور اجتماع کا اختتام ہوا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatիսلامی.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 18 ستمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام، پرینک جو کرتے ہیں، دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا کر پھر اس کو وائرل کرتے ہیں اور ہنسی مذاق اور اس کی بیچارے کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں کرتے، گناہ کا کام ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک کعبے، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے،
तो ये मुसलमान को डिग्रेड करना, बेइज्जत करना, ये जायज नहीं। उसका मजाक उड़ाना ये भी जायज नहीं। सब गुनाह के काम है। जिसने ऐसा किया वो सच्ची तौबा करे और तौबा के तकाजे भी पूरे करने होंगे कि उससे भी मुआफी मांगनी होगी। अब बाजों का अगर ये इस तरह का अंदाज है कि ये कई बार कई लोगों के साथ किया है तो उनको सबसे माफी तो मांगनी होगी। जिन जिन तक ये वीडियो पहुंची उनको भी इत्तला करनी होगी कि मैंने तौबा कर ली है। हदीस पाक में छुपकर किए हुए गुनाह की छुपकर तौबा और अलल ऐलान किए हुए गुनाह की अलल ऐलान तौबा, तो ये जरूरी है। आप तौबा भी करने अल्लाह पाक की बारगाह में, फिर इज़हार करें कि मैंने अब ये जो वीडियोस बनाई है इस तरह की प्रैंक की, तो वो मैं इससे तौबा कर चुका हूँ। और आज तक जिन जिन को मैंने इस तरह वीडियो बनाकर बेइज्जत किया है, दिल दुखाया है, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर तसव्वुर में पाँव भी पकड़ता हूँ कि मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दें। इंशाअल्लाह आपको इसका अजर मिलेगा। इस तरह वीडियो बनाकर आप इसको वायरल करें। खाली वीडियो वायरल करके आप मुतमईन हो जाएंगे तो काफी नहीं है। आप उनको मतलब है कि राजी करें, तो इंशाअल्लाह ये राजी हो जाएंगे, रब भी राजी हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। वरना आखिरत का अजाब जो है ना ये बर्दाश्त नहीं होगा। ईजा, मुसलमान को ईजा देने का इतना सख्त अजाब है। इन पर खारिश मुसल्लत की जाएगी और वो खुजाएंगे, इतना खुजाएंगे कि इनकी हड्डियां निकल आएंगी, गोश्त झड़ जाएगा। और इनसे कहा जाएगा कि क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो वो कहेंगे बहुत तकलीफ हो रही है। तो कहा जाएगा कि ये उस तकलीफ की सजा है जो तुमने अपने भाई को दी थी, न मुसलमान भाई को तूने जो ईजा दी थी, तकलीफ दी थी, ये उसकी सजा है। तो ये कितनी तकलीफ है। न किसी को ऐसे हाथ मार दिए दो, एक बात है, बेशक वो तकलीफ है, लेकिन ये जो सबके सामने उसकी इज्जत की धज्जियां बिखेरी ना, ये शायद इससे बड़ी तकलीफ है। अगर आपने उसको मारा नहीं है, लेकिन जहनी तौर पर जो उसको अजियत होती है ना इससे आबरूदार आदमी को, वो वही समझता है। तो ये सब आपको माफी के तकाजे पूरे करने चाहिए, वरना इसके बगैर चारा नहीं है। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम की पैरवी करने में है और इस तरफ राग़िब करने के लिए दावत इस्लामी हर जुमेरात को लोगों की इस्लाह के लिए हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा का इनेकाद करती है। तो फिर इस बार इंशाअल्लाह 18 सितंबर 2025 बरोज जुमेरात को होने वाला हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा शेख नूर मोहम्मद गोट ग्राउंड नज़द लांगो पंप मैन RCD रोड ओथल बलूचिस्तान से बराह रास्त मदनी चैनल पर दिखाया जाएगा, जिसमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी सुन्नतों भरा बयान फरमाएंगे। ओथल बलूचिस्तान के अतराफ के रहने वाले आशिकान रसूल इस सुन्नतों भरे इज्तिमा में भरपूर शिरकत फरमाएं। इज्तिमा का आगाज रात 9 बजे तिलावत कुरान पाक से होगा। आपका मदनी चैनल, आपका मदनी चैनल, आपका मदनी चैनल, आपका मदनी चैनल। शाहे जीलानी महबूबे सुबहानी। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। वाह क्या हम बगदाद शरीफ में थे, तकरीबन 29 साल के बाद मेरी हाजिरी हुई थी, 29 ईयर। तो हमने जब पहली हाजिरी दी तो पहली हाजिरी देते ही गौसे पाक बिल्कुल मज़ार शरीफ पर जाली मुबारक पर हमें हाजिरी की सादत मिल गई। तो मैं अमीर सुन्नत को मैंने कॉल मिलाया, पीर मुर्शिद की बारगाह में अर्ज करते हैं आपके मुरीद पर करम हो जाए। पीर की बारगाह में पीर का वसीला, जो सफर कर रहे हैं आप उनके लिए भी दुआ कर दें। अल्लाह पाक सबकी हाजिरियां कबूल फरमा, हिफाजत करे अल्लाह पाक। जहाँ भी आपकी हाजिरियां हों, अगर याद रहे मुनासिब समझे तो मेरा सलाम शौक अर्ज कर देना। बगदाद के मुसाफिरों, आपको खुसूसी दावत, फैज़ान मदीना महफिल बगदाद में शिरकत करें। इंशाअल्लाह मजीद गौस पाक की मोहब्बत में बगदाद के 11 चांद लगेंगे और मदीने के 12 चांद इंशाअल्लाह। जो जा रहे हैं वो भी आए, जो नहीं जा रहे वो बगदाद की हाजिरी की तमन्ना लेकर आए। जिनका अभी तक नहीं हुआ तो आइंदा साल हो जाए। बगदाद के मुसाफिर मेरा सलाम कहना, रो रो के
पाक जितने आशिकान औलिया बगदाद शरीफ और दीगर मुक़द्दस मकामात के लिए अज़्म किए हुए सफ़र का रास्ते की आसानी हो जाए, सहूलतें हो जाए और ये सचमुच हाज़िरी से मुशर्रफ हो जाए, इनकी हाज़िरियाँ कबूल हो जाएं, इनकी दुआएं इनके हक़ में भी और हमारे हक़ में जो मांगे वो भी कबूल हो जाए। इंशाअल्लाहुल करीम आप देख सकेंगे महफिल बगदाद बराह रास्त 21 सितंबर 2025 बरोज इतवार रात 9 बजे मदनी चैनल पर। याद रहे फैजान मदीना कराची में इशा की नमाज बा जमात 8:15 बजे होगी। जुमेरात और जुमा के दिन की जो अहमियत है दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से, उसमें से चंद हदीसें सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमेरात के रोज अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फरिश्ते भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो जुमेरात के दिन और जुमे की रात मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। यानी एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, एक अहम तरीके से तैयारी होती है जुमेरात की रात। फरिश्तों के पास चांदी के कागज होते हैं।